عرض کیا حضور امام علی مقام مجھے ان سب باتوں پر ناز ہے، مگر میں انہیں اس شرط کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے سکتی ہوں کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو۔ میں یہ وعدہ حضور کے روبرو لینا چاہتی ہوں، آپ کے سامنے لینا چاہتی ہوں۔ امام حسین نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا اے وہب بن عبداللہ کلبی کہو تمہاری بیوی کیا کہنا چاہتی ہے، یہ جو وعدہ لے رہی ہے کیا تم ان کا وعدہ منظور کرتے ہو؟ تو امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے عرض کیا حضور میں اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو جنت میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ حضرات محترم حضرت وہب نے جب یہ وعدہ منظور کر لیا تو اب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اب جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جنگ میں جانے کے لیے تیار۔ وہ حضرت وہب نے سر پر خور پہنی اور جسم پر زرے زیب کیے، ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال لے کر دشمنوں کے سامنے آئے اور گرج کر کے کہا حل من مبارز، ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ اس نوجوان کی ہیبت کو دیکھ کر دشمنوں کے دل دہل گئے۔ آپ دیر تک مقابل طلب کرتے رہے مگر لشکر اعداء میں سے کسی کو سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کیا اس چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے کے لیے میری فوج میں کوئی بہادر نہیں ہے؟ غیرت سے ڈوب کر مرتے کیوں نہیں؟ ایک معمولی سا لڑکا مقابل طلب کرتا ہے، کوئی سامنے جانے کا نام نہیں لیتا، کیا سب بزدل ہو گئے ہو؟ ابن سعد کا یہ طعنہ سننے کے بعد ان میں سے ایک مقابل میں آ گیا، اس نے آتے ہی وہب پر نیزے کا وار کیا۔ وہب نے اس کا نیزہ پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ وہ گھوڑے سے گر گیا۔ حضرت وہب کی تلوار بجلی کی طرح اٹھی اور ایک ہی بار میں اسے واصل جہنم کر دیا۔ وہب تلوار کے کچھ ایسے جوہر دکھا رہے تھے کہ جو بھی سامنے آتا ایک ہی بار میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ 20 کو قتل کر کے وہب نے اپنے گھوڑے کی باخیمے کی طرف موڑ دی۔ بیوی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی، والدہ بھی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہب نے گھوڑے سے اتر کر اپنی والدہ سے کہا امی جان اب تو تم مجھ سے راضی ہو گئی ہو؟ والدہ نے کہا بیٹا میں تجھ سے حشر تک راضی ہوں۔ پھر آپ اپنی دلہن کی اپنی بیوی کی طرف آئے جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سہاگ کو قربان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں زار زار آنسو ہیں۔ وہب نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ کیا تم نے مجھے خوشی سے اجازت نہیں دی تھی؟ ابھی آپ سے تسلی ہی دے رہے تھے کہ میدان کربلا سے پھر آواز آتی ہے حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ وہب نے یہ آواز سنی تو آواز سنتے ہی گھوڑے پر چڑھے اور الوداع کہتے ہوئے میدان جنگ کا رخ فرما لیا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو کا ایک دریا تھا جو بہہ نکلا۔ وہب گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں آ گئے اور آتے ہی ایک بار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اب سعد نے کہا اگر یہی حال رہا تو یہ ایک ہی نوجوان میری فوج کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان پر ایک بار مل کر کے سارے لوگ حملہ کر دو۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی پر تیروں کی بارش ہو گئی، جسم پر تقریباً 1500 تیر لگے اور حضرت وہب جو ہے زمین پر گر گئے۔ دشمنوں نے سر قلم کر کے خیمے میں پھینک دیا۔ ماں نے خون میں نہائے ہوئے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگانے کے بعد پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی نے اپنے شہید شوہر کا سر گود میں رکھا، سر کے دوپٹے سے چہرے کی گرد صاف کرتی اور کہتی ہے اور کچھ باتیں کہی اور کہنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نیک دل بیوی کا سر بھی خاوند کی پیشانی پر جھک گیا۔ بیوی بھی آنسو بہاتی بہاتی اپنے شوہر کے کٹے ہوئے سر کے اوپر اپنا سر جھکا لیتی ہیں۔ جب جھکا لیتی ہے تو کچھ ہی دیر کے بعد میں وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی کی روح بھی جسم سے نکل جاتی ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، بیوی کی روح پرواز ہو گئی جو امام حسین کی بارگاہ میں حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے
وعدہ کیا تھا وہ شہید ہونے کے بعد اپنی بیوی سے وہ وعدہ پورا کر لیا کہ جب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی شہید ہونے کے بعد جنت میں گئے تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ میں لے